اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کے بنیادی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں، خود ہمیں جب کتابیں پڑھتے ہیں یا تفسیروں میں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود سپردن، فارسی کا لفظ ہے کہ اپنے آپ کو آپ حوالے کر دیں۔ کس کے؟ اللہ کے۔ یہ اسلام کا حقیقی معنی ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سر جھکا لیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا لیا، سر اطاعت جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا۔ اسلام دراصل ایک طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا کہ یہ آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اسلام ایک طریقہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کا منظور کردہ ہے، اس کو آپ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور رب کے دربار میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسلام، اصل میں اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اسلام یعنی آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ ترقی کرے اور مجھ تک پہنچ جائے۔ اس کا اب طریقہ کیا ہے؟ اسلام کیا ہے یا قرآن کیا ہے؟ یہ اسلام تو قرآن ہی ہے نا۔ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے راستے پر چلیں اور اللہ تک پہنچ جائیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن آپ کو وہ اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اسلام اس لیے ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد آپ حاصل کر لیں۔ اور اسلام کا لب لباب کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا لب لباب کیا ہے، اسلام کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کے سامنے سر چکا دیں، یعنی زندگی گزارنے کے متعلق۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا رخ آپ اللہ کی طرف کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اپنی خواہش کو چھوڑ دیں، اتباع نفس کو چھوڑ دیں، ہوائے نفس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اس کا نام ہے اسلام۔ ہم لوگ عام طور پہ آج یعنی اسلام کی وہ جو الف بے ہے اس سے بھی واقف نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ کسی سے بھی آپ یہ سوال پوچھ لیں، آپ کو اس کا جواب نہیں دے گا کوئی کہ اسلام یہ ہے کہ آپ رب تک پہنچ جائیں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ انسان تیری انتہا تو رب ہے، تو تم نے رب کے راستے پر چل کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اسلام ہمیں وہ طریقہ بتاتا ہے جس کو اختیار کر کے ہم رب تک پہنچ جائیں۔ اللہ، اب آپ عام حالات میں دیکھیں تو اللہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آ کے ہمارا واسطہ ظاہر سے پڑتا ہے اور ظاہر پہ ہم لٹو ہو جاتے ہیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی ظاہر کے راستے پر ڈالتے ہیں کہ کماؤ، دنیا، ڈگریاں حاصل کرو، اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے، تو ایک ضروریات ہے لیکن مقصد تو نہیں ہے۔ لیکن اس کو مقصد بنا کے ہم خود بھی اللہ سے ناواقف ہیں، اللہ کی معرفت تو نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ہم اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اپنی سوچ کو دیکھ لیں، اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، سارا بس آپ کا خود دنیا مقصود ہے۔ بچوں کے متعلق بھی آپ کا یہی ہے کہ یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں نا اپنے بچوں کو، جو بھی ہیں، جس کے بھی بچے، کہ بھئی یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ آخرت کی نہ مجھے پرواہ ہے نہ میرے بچوں کو کوئی اس کی ضرورت ہے، نہ اسلام کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں، بچہ 8 سال کا ہو جاتا ہے، اس سے نماز سنیں، آج صحیح نماز آئے گی نہیں اسے۔ 10 سال کا ہو جاتا ہے، چھوڑو یار ابھی تو بچہ ہے۔
تو خیر یہ تو میں ویسی اب ایک بات کہہ رہا ہوں، اسلام کی میں بات کر رہا تھا۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، یہ اسلام ہے۔ اپنی مرضی کو آپ نے اختیار کر لیا، پھر نماز روزہ کرتے رہے، تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین کربلا میں گئے تھے نا، تو جو ان کو شہید کرنے والے تھے وہ ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے۔ نواسۂ رسول کو شہید کرنے والے ہماری طرح تھے، اور نواسۂ رسول کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ یہ نماز کیا نماز ہوئی؟ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں اور نماز کے وقت آ کے بس منہ اٹھائے چلے آئیں اور جھوٹ بول دیں کہ اللہ اکبر۔ زندگی میں تو آپ نے اپنے آپ کو بڑا کر لیا ہے، اور نماز میں آ کے جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ اللہ اکبر۔ یہ تو جھوٹ ہے سارے، نماز ساری کی ساری جھوٹ ہے۔ اور بہرحال اس پہ سوچنا ہوگا ہمیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ عملی طور پہ تو آپ نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، فقط رب کو بڑا کر۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو اس نے خدا بنا لیا ہے کہ میں نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی کا، میں نے اللہ کے حکم کے سامنے تو سر نہیں جھکانا۔ عملی طور پہ ہم کہتے رسول کا طریقہ ہوں گے، کوئی ہوں گے رسول، کوئی ہوں گے، وہ صحابہ تھے گزر گئے، اب تو ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کا مزہ تو جب ہی آئے گا جب آپ اسلام کو سمجھ جائیں۔ ایک مشین سے فائدہ جب ہی آپ لیں گے جب آپ اس کو سمجھ لیں۔ اب کمپیوٹر ہے، اس کو نہ آپ کو کھولنا آتا ہے نہ کچھ کرنا آتا ہے، تو آپ کو تو پہلے سمجھنا ہوگا کہ کمپیوٹر کیا ہے، انٹرنیٹ کیا ہے، اس میں کیا کیا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ویسے تو کافی بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ انٹرنیٹ نہیں استعمال کرتے، بٹنوں والا موبائل رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھنے ہی نہیں چاہتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نو نیڈ، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے کم از کم۔ یعنی یہ ہم علی الاعلان پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسلام کے جو وے آف لائف ہے اس کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ میرے بچوں کو ضرورت ہے۔ ہمیں تو ضرورت ہے دنیا کی، بس خوب دنیا بنا لیں اور میرے بچے بھی بس دنیا میں بڑا نام، بڑے، وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے اولاد کو لوئے سڑے سے۔ اب یہ لوئے سڑے کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا ہی کا آپ کا خیال ہے کہ دنیا میں آپ کوئی فرعون اور شداد بن جاؤ۔ وہ بڑے آدمی تھے نا، قارون جو تھے، کتنے خزانے تھے۔ تو بہرحال یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیں اصل میں تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے، یہ بات میں بتا دوں۔ تو اب تھوڑے وقت میں پھر ہم نے کام کرنا ہے اور کام کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ آپ دنیا میں آ کے اپنے اصل مقصد ہی سے غافل ہو گئے تو زندگی تو آپ کی پھر فضول ہوگی۔ رسمی طور پہ آپ نے اگر ماتھے پہ داغ سجدہ ڈال بھی لیا، شیطان وہ کہتے ہیں 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی، 80,000 سال، اور کہتے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ وہاں اس نے سجدہ نہ کیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو بہرحال یہ زندگی ہے اور تھوڑی سی ہے، اس میں یہ وقت ہے نا جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں بری طریقے سے۔ تو اس سے تو یعنی پھر یہ ہے نا کہ یہ ضائع ہی ہوگی اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا تمہاری امت نے۔ اس وقت جو ہماری حالت ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ امت اجابت کی اجابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت، جس کو دعوت حضور نے پہنچانی ہے، وہ ساری دنیا کے لوگ ہیں، ساری دنیا حضور کے امتی ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہیں۔ لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں،
وہ پھر کہلاتے ہیں امت اجابت. جواب آپ نے دے لیا، قبول کر لیا. اللہ کے رسول کی دعوت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تو تیار نہیں ہیں. ہمارے سامنے تو دنیا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو ہماری جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ امت دعوت کی ہے. اجابت کی کہاں سے آ گئی؟ حضور کی بات سننے کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں ہیں. پھر جب سن بھی لیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، مان لیں تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو امت دعوت ہے. تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ جانے اور اس کی مخلوق جانے، لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری ہے البتہ، اور اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا. جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم